کام بگڑ جاتے ہیں، کام بنتے نہیں ہیں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے۔ یعنی جس نیت سے اس آدمی نے وہ جادو کروایا ہوتا ہے، اگر کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو بسا اوقات وہ انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا دل کام میں نہیں لگتا۔ یہ بھی اس کی علامت میں سے ایک ہے۔ کام سب چیز موجود ہے لیکن کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں تو آپ اس ویڈیو کو سکپ مت کریں۔ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد صحت اور تندرستی پانے والے ہیں۔ آج آپ کے سامنے دفن شدہ جادو کی کچھ علامات اور اس کا علاج بتایا جائے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو اس کی ضرورت ہو اور آپ کے شیئر کرنے سے وہ اس تکلیف سے نکل سکے۔ دفن شدہ جادو کی کچھ علامات انسان کے جسم پہ ظاہر ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور دفن شدہ جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ دفن شدہ جادو جس وقت انسان کے اوپر کیا جاتا ہے تو ایک تو تعویذ وغیرہ کسی قبرستان میں دفن کر دیے جاتے ہیں، یا اسی طرح کسی ایسی کھنڈرات کے اندر جہاں پہ ویران جگہ ہو وہاں دفن کر دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات گھروں کے اندر، کیاریوں کے اندر، اور اسی طرح مختلف بکسوں وغیرہ کے ساتھ نیچے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو اس بکسے کے نیچے چھوڑ دیا جاتا ہے، چوکاٹھوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی مریض کو جسم پہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جو تکلیف ہے، ایک پتلا بنایا جاتا ہے بعض اوقات، اور پھر بعض اوقات تصویر بنائی جاتی ہے، اور وہ تصویر کاغذ پہ بنائی جاتی ہے، اور اس کو اشارتاً یعنی کہ پنسل کے ذریعے سے یا پین کے ذریعے سے اس کے جسم میں وہ نشانات ڈال دیے جاتے ہیں، جیسے معدے کے اوپر نشانات ڈال دیے، سر کے اوپر ڈال دیے، اور اسی طرح انسان کے بدن کے مختلف اعضاء پہ جہاں اس کو تکلیف دینا مقصود ہوتی ہے وہاں ڈال دیے جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس تصویر کے اندر سوئیاں وغیرہ ڈال دی جاتی ہیں، تو اس صورت میں بھی مریض کو تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ کہ جادو کرنے والا یا جو جادو کروانے والا ہے وہ کسی جادوگر کے ذریعے سے پتلا بنواتا ہے، اس کی مکمل ایک صورت بناتا ہے، اور پھر اس کے معدے کے اندر سوئیوں کو رکھ دینا، اور اسی طرح اس کے سر میں سوئیوں کو رکھ دینا، اس کے دل کے اوپر سوئیوں کو ڈال دینا، اور جسم کے مختلف اعضاء پہ وہ سوئیاں جب ڈالی جاتی ہیں تو انسان کے بدن کے اوپر تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی تو اس کے سر میں تکلیف ہوگی اگر وہ سوئیاں سر میں رکھی گئی ہیں، اگر معدے پہ رکھی گئی ہیں تو معدے کے اندر تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی، اور اسی طرح اگر دل کے اوپر رکھی گئی ہیں تو دل کے اوپر تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی، اور جسم کے اعضاء میں اسے سوئیوں جیسے اثرات نظر آتے ہیں، یعنی سوئیاں جیسے چبھتی ہیں، اس طرح اسے تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، اور بسا اوقات مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کام بگڑ جاتے ہیں، کام بنتے نہیں ہیں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے۔ یعنی جس نیت سے اس آدمی نے وہ جادو کروایا ہوتا ہے، اگر کاروبار کو تباہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو بسا اوقات وہ انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا دل کام میں نہیں لگتا۔ یہ بھی اس کی علامت میں سے ایک ہے۔ کام سب چیز موجود ہے لیکن کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا، اور اسی طرح جو ہے کام پہ اگر جا رہا ہے وہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ غرض یہ کہ اس کو اس کام سے روک دیا جاتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ترقی رکھی ہے، اور اگر نیت یہ ہے کہ اس مریض کو بیمار کرنا ہے تو جسم کے مختلف اعضاء پہ جہاں پہ وہ سوئیاں رکھتا ہے وہاں پہ مریض کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض ادویات کے اندر لگ جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے اوپر جو ہے نا میں بیمار ہوں اور میں اس دوائی کھانے سے ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر جسم کے اوپر جو ظاہری علامات ہوتی ہیں، بے چینی رہتی ہے، کسی کام میں دل نہیں لگتا، ہر وقت اداسی رہتی ہے، اور بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، اس طرح کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور دل بے چین رہتا ہے اور کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور جسم لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ معدے میں تکلیف یعنی تیزابیت کا پیدا ہو جانا، یہ بھی اکثر کے ساتھ اس طرح کے مریض کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جب یہ ساری حالتیں میں نے آپ کو جو بیان کر دی ہیں، اگر اس طرح کی کنڈیشن ہے تو آپ نے دفن شدہ جادو کو نکالنے کے لیے روزانہ رات کے اوقات میں سورۃ التکویر کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ جب سورۃ التکویر کو پڑھیں تو اس کے بعد جلد سو جائیں، یعنی کہ ایسے کاموں میں مشغول نہ ہوں کہ جس سے انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ٹوٹتا ہے، یعنی تصویریں وغیرہ دیکھنے میں، اسی طرح موبائل میں ویڈیو وغیرہ دیکھنے میں، اور کوشش کریں کہ جلد سو جائیں۔
تو اس میں آپ کو خواب کے ذریعے بھی چیز ظاہر ہو سکتی ہے، اور وہ چیز خود بخود سورۃ تکویر کی یہ تاثیر ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سورۃ تکویر کی وجہ سے آپ کے جو دفن شدہ جادو ہے وہ تویزات کی شکل میں ہے یا پتلا دفن کر دیا گیا کسی شکل میں، وہ کسی نہ کسی اسباب کے ذریعے سے باہر نکلے گا اور آپ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ اس طرح سورۃ تکویر کو رات کو سوتے وقت یعنی بات نہ کریں، اس کے بعد پڑھنے کے بعد 11 دفعہ اس کو روزانہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں اور اس طرح سو جائیں۔ یہ عمل آپ 40 دن کریں گے، پھر 40 دن کریں گے اور پھر 40 دن کریں گے، یعنی 3 چلوں تک اس عمل کو مت چھوڑیں۔ بالکل آسان عمل ہے، آپ پہلے ہی چلے کے اندر الحمدللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 101 دفعہ صبح اور 101 دفعہ عصر کے بعد کسی ٹائم بھی آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس کو پانی پہ دم کر لیں، اور اس کے ساتھ سورۃ یونس کی آیت ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اس آیت کو آپ کوشش کریں جس وقت زبانی یاد ہو جائے تو اس کی تعداد کو بڑھا دیں، یعنی 33 دفعہ لے جائیں۔ جس وقت تک آیت یاد نہیں ہے تو اس وقت تک آپ اس کو 21 سے شروع کریں اور مسلسل صبح اور شام اس کو پڑھنا شروع کریں۔ ان چیزوں کو پانی پہ دم کر لیں اور پانی کو پینے کے لیے استعمال کریں۔ اب اگر آپ گھر میں موجود ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا رقیہ شرعیہ بھی سنیں، یعنی کم سے کم 3 سے 5 گھنٹے تک اس کو بھی سننے کی عادت بنائیں۔ اگر آپ لمبی بیماریوں میں ہیں، یعنی وہ بیماریاں ٹھیک نہیں ہو رہی، تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کو تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ 3 چلوں کا ضابطہ رکھیں، یعنی 40 دن پھر 40 دن پھر 40 دن، اس طرح 120 دن ہوں گے، اور ہر چلے میں یہ عمل شروع کریں اور دوسرے چلے تک، پھر دوسرا چلہ شروع کریں، پھر تیسرا چلہ۔ اس طرح لمبی بیماریوں میں جن مریضوں کے 4 سال 5 سال 10 سال گزر چکے ہیں، اگر آپ اس روٹین پہ چلتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس بیماری سے نکل جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کو پانی پہ دم کر کے پانی پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، اور جہاں پہ آپ کو تکلیف کوئی محسوس ہوتی ہے وہاں پانی لگاتے بھی رہیں۔